بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فلسفہ انقلاب کیا ہے؟ عموماً لوگ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، واقعات کا علم حاصل ہو جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہے، لیکن جو سیرت کا اصل مغز ہے، جو لب لباب ہے، جو نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے لوازم و مراحل۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت۔ ظاہر بات ہے کہ اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو کسی انقلابی نظریے کی بنیاد پر ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ کیا تھا اور حضور نے اس کی اشاعت کیسے کی، اسے پھیلایا کس انداز سے۔ پھر حضور کی سیرت کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے انقلابی جماعت کی تشکیل، اس کی تنظیم، اس کا ڈسپلن، کہ جو لوگ بھی اس انقلابی نظریے کو قبول کرتے چلے جائیں ان کو ایک جماعت کی شکل میں پرونا، ان کا ایک نظم بنانا، ان کا ایک ڈسپلن بنانا۔ پھر حضور کی سیرت کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ ہے اس جماعت کی تربیت، اس کی ٹریننگ، اس کا تزکیہ نفس۔ اب اس کے بعد انقلابی عمل کا جزو لا ینفک جو ہے وہ تصادم ہے۔ آپ کسی باطل نظام کو چیلنج کریں گے تو اس کے حامیان جو ہوں گے، ظاہر بات ہے وہ آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ اب آپ کی انقلابی جد و جہد میں تصادم کے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا۔ چوتھا جو حضور کی سیرت کا مرحلہ ہے وہ ہے تشدد کے جواب میں صبر محض کی پالیسی۔ یعنی مکہ میں 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ کے ساتھیوں کے اوپر طرح طرح کے مظالم بھی ڈھائے گئے، آپ کو کتنا ستایا گیا، ہر طرح کی تکالیف آپ کو پیش آتی رہی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مکہ میں 13 سال تک کون سی پالیسی اپنائی؟ کہ آپ نے تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دیا۔ آپ چاہتے تو تلوار نیام سے باہر نکال سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نہیں نکالی۔ پھر حضور کی سیرت کا جو 5واں مرحلہ ہے جو انتہائی نازک ترین مرحلہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینے کی طرف، جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے، اب اقدام اور چیلنج کا مرحلہ پیش آ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت صبر کر چکے ہیں مکے میں، اب صبر نہیں ہوگا، اب مقابلہ ہوگا، مزاحمت ہوگی۔ پھر حضور کی سیرت کا جو 6واں مرحلہ ہے، آخری مرحلہ، وہ ہے تصادم، مسلح کشمکش، قتال فی سبیل اللہ۔ سمجھ میں آگے بات؟ تو یہ حضور کی سیرت کے 6 مراحل ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ تھا ایک انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت، جس کی بنیاد پر حضور نے انقلاب برپا کیا۔ اب وہ انقلابی نظریہ کیا تھا؟ اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، انقلاب اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری انفرادی زندگی سے نہیں ہے۔ انقلاب کا تعلق ہمارے عقیدے سے نہیں ہے، عبادات سے نہیں ہے، چند جو مذہبی رسومات ہیں، انقلاب کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ انقلاب کا تعلق ہے نظام کے ساتھ۔ یا تو معاشرتی نظام بدل جائے تو ہم کہیں گے انقلاب آ گیا ہے، اگر معاشی نظام بدل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا آ گیا ہے؟ انقلاب آ گیا ہے۔ اگر سیاسی نظام بدل جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا آ گیا ہے؟ انقلاب آ گیا ہے۔ انقلاب کا تعلق ہے اجتماعیت کے ساتھ اور نظام کے ساتھ۔ نظام بدل جائے تو سمجھو کہ انقلاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ انقلاب اتنا ہماگیر انقلاب تھا کہ جو انسانی زندگی کے ہر گوشے پر حاوی تھا۔ اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ انقلابی نظریہ وہ ہوتا ہے جو رائج الوقت نظام باطل کی جڑوں کے اوپر تیشہ بن کے گرے، آسمان کی بجلی بن کر کڑکے۔ انقلابی نظریہ اس کو کہتے ہیں جو نظام کے اوپر زد لگائے۔ اگر وہ نظام کے اوپر زد نہیں لگا رہا وہ نظریہ تو وہ انقلابی نظریہ نہیں کہلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی نظریہ پیش کیا، اور صرف حضور نہیں بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء نے پیش کیا، کم و بیش سب انبیاء نے، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ جہاں انسانوں کی انفرادی زندگی کو بدلا ہے اس انقلابی نظریے نے، وہاں پر اجتماعی نظام کو بھی کیا کیا ہے؟ تبدیل کر دیا۔ آج ہم نے اس نظریے کو بہت منجمد کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ہمارا ذہن فوراً چند چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں،
اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمام تر اختیارات کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب، حاضر ناظر، داتا و دستگیر۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مبنی برحق ہیں، ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن عقیدہ توحید یہ انقلابی نظریہ کو اتنا منجمد نہیں ہے کہ ہم چند چیزوں کے اندر اسے بند کر دیں، بلکہ یہ ایسا انقلابی نظریہ ہے کہ جو رائج الوقت نظام باطل کی اصلاح کرتا ہے۔ سیاسی نظام پر اس کی زد پڑتی ہے، معاشی نظام پر اس کی زد پڑتی ہے، معاشرتی نظام کے اوپر اس انقلابی نظریے کی زد پڑتی ہے۔ اب کیسے؟ سب سے پہلے اس انقلابی نظریے کی، لا الہ الا اللہ کی زد پڑتی ہے ہمارے سیاسی نظام کے اوپر۔ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں میں انسانی حاکمیت کے بجائے خلافت کا تصور پیدا ہو جائے۔ یہ عقیدہ توحید کا اس انقلابی نظریے کا پہلا تقاضا ہے۔ اس روئے زمین پر انسان کو اللہ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنائے۔ انسان کو اللہ نے حاکمیت عطا نہیں کی، انسان کو اللہ نے خلافت عطا کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ انسان کو اللہ نے خلافت عطا کیا۔ اب خلیفہ ہونے کے ناطے اس کو چاہیے کہ یہ اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر کیا کرے؟ نافذ کرے۔ حاکمیت مطلق اللہ کی ہونا چاہیے، مطلق العنان بادشاہ صرف اللہ کی ذات۔ قرآن مجید کی جہاں تک آیات کا اگر جائزہ لیا جائے، ان الحکم الا للہ، اللہ خود کہتے ہیں حاکمیت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اسی طرح ایک مقام پر آتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ حاکمیت نہ تو کسی فرد میں ہونی چاہیے، نہ کسی رعایا میں ہونی چاہیے، نہ کسی قوم میں ہونی چاہیے، نہ کسی خاندان میں ہونی چاہیے۔ حاکمیت صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، بس یہ عقیدہ۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جیسے فرعون ایک فرد حاکمیت کا دعویٰ کرتا تھا، نمرود ایک فرد حاکمیت کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا، پھر وہ کرتے کرتے حاکمیت خاندانوں تک آئی، خاندانی بادشاہت، پھر کرتے کرتے آج عوامی حاکمیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ عصر حاضر کا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، حضور کے بارے میں اقبال نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ عقیدہ توحید کا دوسرا تقاضا کیا ہے اس انقلابی نظریے کا؟ کہ ملکیت کے بجائے امانت کا تصور پیدا ہو جائے، کہ میرے پاس جو کچھ ہے مالک اس کا میں نہیں ہوں، بلکہ یہ میرے پاس اللہ کی کیا ہے؟ مالک اس کا اللہ ہے۔ جیسے حاکم مطلق اللہ ہے، ویسے مالک مطلق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنے مال کا مالک ہوں، ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، میں جہاں مرضی سے خرچ کروں، کون مجھے پوچھ سکتا ہے؟ چاہے میں سینما بناؤں، چاہے میں کوئی زنا کا اڈا کھولوں، چاہے میں جوا کھیلوں، چاہے میں کوئی بھی برائی کا عمل کروں، سودی کاروبار کروں، میرا مال، میری مرضی۔ تو عقیدہ توحید اس تصور کو ختم کرتا ہے کہ تم اپنے اندر سے اس تصور کو نکال دو کہ ملکیت تمہاری نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ میری جان یہ اللہ کی امانت ہے، میرا مال یہ اللہ کی امانت، اس کو وہ وہاں صرف کرے گا جہاں پر اللہ کا کیا آئے گا؟ حکم آئے گا۔ یہ انقلابی نظریے کا جو دوسرا تصور ہے، ملکیت کے بجائے امانت کا تصور، اس کی زد پڑتی ہے ہمارے معاشی نظام یعنی سودی نظام کے اوپر۔ سمجھ آگئی؟ اور اللہ نے قرآن میں صاف طور پہ کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں اس کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان کے تمام خزانے کس کے لیے؟ یہ میراث اللہ کی ہے۔ تو اصل ملکیت اللہ کی ہے۔ معاشی سطح پر معاشی سطح پر یہ جو انسانوں کے اندر یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے ملکیت کے بجائے امانت، یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں جو شعر کہا، جو جملے کہے ہیں، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اب اس کے بعد عقیدہ توحید کا تیسرا تقاضا یہ ہے
ان کامل انسانی مساوات، اس کی زد پڑتی ہے ہمارے معاشرتی نظام کے اوپر۔ ہمارے ہاں بھی قومیت کا تفاخر پایا جاتا ہے، لسانیت کا تفاخر پایا جاتا ہے۔ جناب یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ قومیتوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو قوم اور یہ جو قبائل بنائے گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں، بلکہ یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے، تعارف کے طور پر۔ کامل انسانی مساوات کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں معاشرتی سطح پر، نہ کوئی کسی سے اونچا ہے، نہ کوئی کسی سے نیچا ہے، نہ کوئی کسی سے اعلیٰ ہے، نہ کوئی کسی سے ارذل ہے۔ ہم سب آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں معاشرتی سطح پہ۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو پھر سب کے حقوق کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی بات کہی تھی کہ تم تمام کے تمام آدم کی اولاد میں سے ہو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم بنو آدم، لہذا ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ معاشرتی زندگی کے اندر کامل مساوات ہوں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں۔ یہ عقیدہ توحید کے جو تیسرا نظریہ ہے کامل انسانی مساوات، اس کی زد پڑتی ہے ہمارے معاشرتی نظام کو۔